صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کا مطالعہ مکمل ہوا اور اب ہم تیسری سورت مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ آل عمران کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، اور اس میں ان دونوں صورتوں کو یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان دونوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتب حدیث میں نقل ہوا کہ یہ دونوں بدلیوں کی صورت میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سائبان بن کر یعنی بادل کے طور پر سائبان بن کر آئیں گی روز قیامت۔ جو ان سے محبت کرتا ہوگا ان کو پڑھتا ہوگا، اور ان دونوں کو مشترکہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین یعنی دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں بھی قرار دیا ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو گزری یعنی تورات و انجیل، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا تورات و انجیل کو، یعنی پچھلے زمانوں میں ہدایت کا سامان وہ تھی اور جو اس کا نازل کرنے والا تھا وہی قرآن کا نازل کرنے والا ہے۔ یہ ایک کامن گراؤنڈ، ایک مشترک بات ہے جس سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ سے بات کا طریقہ بھی، ان سے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی قرآن حکیم سکھاتا ہے کہ انہیں کلمہ سوا پر جو باہم مشترکات ہیں ان پر لایا جائے۔ فرمایا من قبل ھدی للناس، یہ دونوں یعنی تورات و انجیل لوگوں کے لیے اس سے پہلے یعنی قرآن حکیم سے پہلے ہدایت کا سامان تھی۔ وانزل الفرقان، اور اب اللہ نے فرقان نازل فرما دیا۔ فرقان کیا ہے؟ قرآن حکیم کا صفاتی نام ہے، ایسی چیز جو حق و باطل میں فرق کر دینے والی ہو۔ جیسے کسوٹی ہے، اس کے اوپر آپ سونے کو رگڑیے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا اس میں زر خالص ہے اور کتنی کچھ ملاوٹ ہے، کھوٹ کتنا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم پر تورات و انجیل کو پیش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کیا کچھ ان کا اضافی ہے، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اور تحریف کی ہے، اور جو باتیں قرآن حکیم طے کر دے یعنی تصدیق کر دے جن باتوں کی تورات و انجیل کی، وہ باتیں صحیح ہیں۔ تو قرآن کو فرقان کی حیثیت حاصل ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب اور اللہ غالب ہے خوب بدلہ لینے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے پیٹ میں یعنی رحم مادر میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود برحق نہیں اس کے علاوہ، العزیز الحکیم، نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہ آیات محکمات، اس قرآن حکیم میں کچھ آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، منہ اس میں سے بعض آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، آیات محکمات، ہن ام الکتاب، انہی محکم آیات میں اصل کتاب ہے یعنی کتاب اللہ کی جڑ اس میں ہے۔ اصل سے مراد بنیاد کی چیز، تو عقائد اسی میں بیان کیے گئے ہیں، محکمات یعنی حلال و حرام کے واضح احکامات اسی میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کو اصطلاحاً متشابہ کہتے ہیں، یعنی غیر واضح، محکم واضح، متشابہ غیر واضح۔ یہ ایک اہم بات ہے جو قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے کہ دو طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا قرآن محکم کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ساری باتیں محکم انداز میں واضح کر دیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے انسان سے، انسان حواس خمسہ کے پنجرے میں محدود ہے، حواس خمسہ کے پردے میں ملفوف ہے، اس کو ہر چیز نظر نہیں آ سکتی، ہر چیز اس کے ادراک میں نہیں آ سکتی، اور اس کائنات کے اصل حقائق وہ ہیں جو اس سے پردے میں ہیں یا یہ اس سے پردے میں ہے۔ آخرت ہے، فرشتے ہیں، اور حساب و کتاب ہے، قیامت کا دن ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور اسی طرح چیزوں کی جو باطنی حقائق ہیں وہ اس انسان سے پردے میں ہیں۔ قرآن حکیم ہو یا اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں، ان میں ان حقائق کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب ان حقائق کو انسان کی ان کلام میں، انسان کی زبان میں جو انسان بولتا ہے، انسانوں کے مابین پہچانی ہوئی زبان ہے، اس میں بیان کیا جائے گا تو لازماً تشابہ پیدا ہوگا۔ حقیقت کا بیان انسانی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان حقائق کو اس انسان نے دیکھا ہی نہیں جو زبانوں کے بنانے والے ہیں۔ یعنی زبان بنتی کیسے؟ ایک چیز کو انسان نے دیکھا، اس کے لیے ایک نام رکھ دیا، ایک شے کو دیکھا، اس کا نام رکھ دیا، تو جو دیکھا ہوا ہے اسی کے لیے نام ہماری زبان میں موجود ہے۔
اب جب اس محدود زبان میں، انسانی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالی حقائق کونیہ کو واضح فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان حقائق کو جو نہ دیکھے، اندیکھے ہیں، بن دیکھے حقائق ہیں، ان کو بیان فرمائیں گے، تو لازماً انسان کے لیے چیزیں مشابہ ہو جائیں گے، مشتبہ ہو جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گی، کہیں کوئی بات آدھی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ ایک چیز جو انسان نے دیکھی ہوئی ہے اس سے ملتا جلتا اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس چیز کے لیے جو انسان نے نہیں دیکھی۔ مثال کے طور پر عرش اور کرسی ہیں، تو عرش و کرسی جو حقیقتاً ہے اس کا تو تصور ہی ہم نہیں کر سکتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے اور اس کی کرسی ہے۔ تو انسانی زبان میں جو عرش و کرسی کے معنی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس حقیقی چیز کا اور اندیکھی چیز کا تذکرہ ہماری زبان میں ہوگا تو یہ چیز مشابہ بن جائے گی، اور یہ جو متشابہات ہیں ان کا بیان ضروری ہے، اس لیے کہ مذہب نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ وہ حقائق کونیہ کا بیان کرے، حقائق غیبیہ کا بیان کرے۔ تو جب اللہ کا کلام اللہ انتخاب کرتے ہیں انسانوں کے کلام میں سے، انسانوں کی زبان میں سے کسی زبان کا، اور اس میں اپنا بیان، اپنا کلام نازل فرماتے، تو یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں محکمات ہو جائیں اور کچھ متشابہات ہو جائیں۔ محکمات وہ تصورات ہیں جس کو کہ واضح انداز میں بیان کیا گیا تاکہ اس میں انسان کو کوئی اشتباہ لاحق نہ ہو، اور اسی میں عقائد بیان ہوئے، حلال و حرام بیان ہوئے، بالکل واضح ہیں۔ باقی جو متشابہات ہیں ان سے کیسے برتنا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، یہ بھی قرآن حکیم سکھاتا ہے، بتایا گیا اگلی آیات میں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، نفاق ہے، اور جہالت بھی ایک ٹیڑھ کا نام ہے، اسی طرح سے باطل خواہشات بھی ایک ٹیڑھ ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو ایسے خواہش پرست جاہل لوگ، ناواقف لوگ کرتے کیا ہیں کہ پیروی کرتے ہیں ان آیتوں کی یا ان چیزوں کی جو ان سے متشابہ کر دی گئی ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، ان کے اغراض کیا ہوتے ہیں، کیوں یہ کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلی، اور ایک غرض یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ بعض محقق قسم کے لوگ ہوتے ہیں تحقیق میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی تحقیق کر کر حتمی نتیجہ دنیا میں نکالا نہیں جا سکتا۔ دین کا علم تو وہ ہے کہ جہاں ایک سطح پر آ کر واللہ عالم کہنا ضروری ہے، کہ اللہ ہی بہتر جانتے، واللہ عالم بمرادہ، اور اس کی مراد وہی ہے جو اللہ کی مراد میں ہے، اور ہم نے اپنی مراد کو بھی سپرد کر دیا اللہ کی مراد کے۔ یہ تفویض ہے کہ انسان یوں مانے کہ میرا علم اور میری عقل اتنی نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو اپنے احاطہ علم میں لے آؤں۔ اور دیکھیے یہ بھی ایک منطقی بات ہے کہ جو چیز ہمارے یعنی ہم فانی مخلوق کے علم کے احاطے میں آ جائے وہ فانی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ ہمارے فانی علم میں آ جائے اور ان محدود ذرائع سے اس کا احاطہ کر لیا جائے۔ جس چیز کا احاطہ کر لیا جائے وہ مخلوق ہے، خالق وہ ہے کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے یا کجی پڑی ہوئی ہے، یعنی باطل خواہشات ہیں، یا یہ کہ وہ لا علم ہے، وہ پیروی کرتے ہیں اپنی جہالت کے ساتھ ان چیزوں کی جو متشابہ ہیں اور فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے۔ اب ایک نئی بات پیدا کرتی، لوگ پریشان کہ اچھا ایسا ہو گیا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ لا علمی کی بنیاد پر اپنی طرف سے اس کے معنی تلاش کرتے ہیں اور تعویل کرنا چاہتے ہیں اس میں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم۔ وہ جاہلوں کا طریقہ تھا یا خواہش پرستوں کا طریقہ تھا، اس کے بالمقابل جو علم والوں کا طریقہ ہے، جو ربانی علماء ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ والراسخون فی العلم، جو علم والے لوگ ہیں، رسوخ والے لوگ ہیں علم میں۔ رسوخ کا مطلب ہے پختگی، ان کا علم پختہ ہے، سرسری نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تمام نصوص ان کے سامنے ہیں، ان نصوص کو کیسے سمجھا گیا 1400 سال میں وہ بھی ان کے سامنے ہیں، اور اپنے سلف صالحین کا طریقہ تعامل مع نصوص، یعنی نصوص سے کیسے معاملہ کیا جاتا ہے، کیسے اس سے پڑھا جاتا ہے، مذہبی ٹیکسٹ کی ریڈنگ کیسے ہوتی ہے، یہ انہوں نے سیکھ رکھا ہے۔ وہ اصولوں سے واقف ہیں، فروعات سے واقف ہیں، اصول تفسیر بھی جانتے ہیں، اصول حدیث بھی جانتے ہیں، اصول فقہ بھی جانتے ہیں، اصول عقائد بھی جانتے ہیں، اور پھر ان کی فروعات کس طرح سے مفسرین نے تفسیر کو اس سے اخذ کیا، حدیث پر کیسے کلام کیا اور اس کی شرح کس طرح سے کی، کون سی باتیں اس میں مسلمات کے درجے کی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو مجتہد فی ہیں، اختلاف علماء سے واقف ہیں، فقہ کے احکام کی تنوع سے واقف ہے، کیسے فقہی استدلال ہوتا ہے، ان سب سے واقف ہیں۔ اور ان سب کے بعد یعنی ان کے اندر ایسی پختگی، ایک صلاحیت باطنی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان کی نیک پاکیزہ سیرت و کردار کی وجہ سے، ان کے بڑے اساتذہ کے ان پر اعتماد کی وجہ سے جو ان کے علم میں برکت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہ رسوخ فی العلم والے قرار پاتے ہیں۔ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو پختہ کار ہیں اپنے علم میں، وہ کہتے ہیں آمنا بہ،
یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر، یعنی جو متشابہات ہیں ان پر بھی ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب اور عقل والے ہی ہیں جو نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ علمی رویہ کیا ہوا کہ محکمات کی بنیاد پر متشابہات پر ایمان لایا جائے، اور لا علمی والا رویہ کیا ہے کہ متشابہات کی کھود کرید میں پڑھ کر محکمات کا بھی انکار کر دیا جائے۔ مثال کیا ہے اس کی؟ معروف مثال جو اکثر مفسرین نے دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے، کہیں ان کو فرمایا کلمۃ من یا روح من۔ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ یا اللہ کی روح، نعوذ باللہ اگر اس طرح سے لفظی ترجمہ کریں، مگر اس کی مراد کیا ہے وہ دوسری مقام پر واضح ہوتی ہے۔ یعنی اس سے اگر کوئی یہ توہم پال لے اور یہ خیال کر لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ اللہ کی روح کا حصہ ہے یا اللہ کے جسم کا حصہ ہیں، اور ان معنی میں ابنیت یا الوہیت کا عقیدہ رکھے تو گمراہ ہوگا اور کافر قرار پائے گا۔ جبکہ قرآن حکیم یہ الفاظ متشابہ استعمال کر رہا ہے، اس کے بالمقابل محکمات میں عقیدہ بیان کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، فرمایا ان ہوا الا عبد، وہ کیا ہیں؟ وہ تو ایک بندے ہیں اللہ کے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، یعنی ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، رسول بنایا ہے۔ باقی ان کی جو خاص پیدائش ہے، بن باپ کے پیدائش ہے، اس کی وجہ سے وہ الوہیت میں شریک نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جیسے آدم علیہ السلام ہے کہ ان کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ تو کیا بن ماں باپ کے پیدا کرنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی خدائی میں شریک ہو گئے یا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بن گئے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایسا نہ ہوا تو بن باپ کے پیدا ہونے سے کیا عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شریک ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو بتایا کہ کلمۃ اللہ یا روح من یہ اگر متشابہ ہے تو عقیدہ اس سے اخذ نہیں ہوگا، اس کی شرح کی جائے گی ان آیات سے جو محکمات ہیں، جس میں فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو یہاں جو حصہ باپ کا تھا اس کی جگہ وہ نفخہ یعنی جو پھونک ڈالی گئی تھی وہ اس نے لے لی، اور اللہ کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں۔ تو طریقہ سکھایا گیا کہ تعویل یعنی کیا کرنا ہے، خود قرید بھی نہیں پڑھنا، علم راسخون سے اخذ کرنا ہے اور اسی کو معیار بنانا۔ جو چیزیں ہمیں بظاہر خلاف عقل لگیں یا متشابہ لگیں تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں خاص طور پر یہ طریقہ سکھایا گیا کہ اس کے بارے میں دور دراز کے سوالات میں انسان نہ پڑے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقہ بنا کر اور قرآن حکیم کی آیات کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا کہ اس کی ایک آیت سے دوسری آیت کو ٹکرا دیا جائے، بلکہ یہ اس لیے آیا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے، یہ ہے یعنی راسخون کا علم نا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنا تم اس میں سے جانتے ہو اس پر عمل کر لو، اور جو نہیں جانتے اس کو اس کے جاننے والے کی طرف لوٹا دو، فردوہ الی عالمہ، اس کے عالم کی طرف سے لوٹا دو، فردوہ الی عالمہ۔ تو ہر شے کے ماہر ہوتے ہیں، قاعدے کی بات ہے کہ لکل فن الرجال، ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، تو جو جس فن کا ماہر ہے اس سے وہ فن حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، انجینئر سے مکان کا نقشہ بنواتے ہیں، اسی طرح جو جس فن کا ماہر ہے، اسی طرح سے قرآن حکیم کا علم ہوگا تو یہ علماء سے حاصل کیا جائے گا۔ غیر عالم کا یہ کام نہیں کہ وہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ فردوہ الی عالمی، اس کے جاننے والے کی طرف اس کو لوٹایا جائے۔ اور ہر شے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے موافق وہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ کتابوں کو پڑھ کر کوئی شخص عالم نہیں ہو جاتا، علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، متداول علوم ہے، ان کو اساتذہ سے پڑھا جاتا ہے متعین کتابوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد جب اساتذہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں یہ شخص اس کو سمجھ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ مستند عالم ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ اب اس کو سمجھ اور سمجھا سکتا ہے۔ اس کے بغیر تو علوم کا محفوظ رہنا، مفاہیم کا صحیح رہنا اور حقائق مذہبی کا درست باقی رہنا بڑا مشکل ہے۔ ورنہ لوگ پھر اپنی خواہشات سے قرآن حکیم کی ایسی ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اصول بنانا چاہیے، جس کا جو ماہر ہے اس سے وہ اخذ کیا جائے۔ مہارت ایک طویل تجربے کے بعد، مہارت ماہرین کی زیر نگرانی رہنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو یہاں الراسخون فی العلم سے تعبیر کیا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، پھر دعا کرتے ہیں اس طرح سے۔ یہ راسخون فی العلم کا طریقہ ہے کہ علم رکھنے کے باوجود
اپنے آپ کو لا علم سمجھتے ہیں، عاجزی و انکساری ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا، اور اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، عطیے میں، تحفے میں، ہبہ کے طور پر ہمیں عطا فرما دے، من لدنک رحمتن، اپنی جناب سے خاص رحمت، بغیر اس خاص رحمت کے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، ہدایت پر نہیں رہ سکتا۔ آج ہدایت پر ہے، کل بھی ہدایت پر رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے عاجزی انکساری اختیار کرے، اللہ سے مانگتا رہے۔ حقیقی علم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوگی، عالم کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور وہ جو جس شاخ پہ پھل آتا ہے وہ جھک جایا کرتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح علم انسان کو جھکا دیتا ہے، اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے، اور اللہ سے وہ ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت ہدایت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ انکا انت الوہاب، بے شک اللہ تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، اے اللہ آپ ہی تو وہ ہیں، آپ ہی تو جمع کرنے والے ہیں یقیناً لوگوں کو، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جس کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، جس کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں، یعنی روز قیامت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا اپنے وعدے کی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب کے بالمقابل کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ایندھن ہوں گے آگ کا، جہنم کا، کداب آل فرعون، جیسے کہ طریقہ ہوا آل فرعون کا، جیسے کہ عادت تھی آل فرعون کی، یعنی فرعون والوں کی، فرعون کے لاؤ لشکر کی، اس کی قوم کی عادت تھی، والذین من قبلہم، اور جیسے کہ عادت ہوئی ان سے پہلے والوں کی، کذبوا بآیاتنا، عادت کیا تھی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ کداب آل فرعون کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسا کہ ماجرا ہوا، بعض مفسرین نے پورے واقعے کی طرف اشارے کا اس کو ذریعہ بنایا کہ جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ ماجرا بیتا وہ، اور اسی طرح جیسے کہ انکار کی ان کی عادت تھی، بعد والوں کی بھی انکار کی عادت ہوئی۔ اخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم سب ہانک کر لائے جاؤ گے جہنم کی جانب، جیسے ریوڑ کو ہانکتے ہیں اور جانوروں کو ہانکتے ہیں۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے یہ آیت مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، اور جب باطل کی طاقتوں کا اور اس کی لاؤ لشکر کا خوف محسوس ہونے لگے، یا وہ بڑی چیز نظر آنے لگے، تو یہ ابدی پیغام اس ذات کا جو ہمیشہ سے قادر ہے اور ہمیشہ قادر رہے گی، اس کا پیغام سامنے آ جائے۔ کل للذین، یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک ڈھارس ہے، اور تمام کافروں کے نام ایک پیغام ہے۔ کل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اے کافروں، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو کر رہو گے۔ آج اگر کچھ دیر کے لیے تمہیں شان و شوکت حاصل ہے تو انجام تمہارا یہ ہے کہ مغلوب ہو کر رہو گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور آخر کار جمع کیے جاؤ گے جہنم میں، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، برا ٹھکانہ ہے۔ آج جو کچھ تمہارے پاس ہے، بعض اوقات ہم ان کی شان و شوکت سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے طریقوں کی نقالی کرنے لگتے ہیں، تو جب اس جگہ ایسی جگہوں پر جانا ہو یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے تو یہ آیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ سب لاؤ لشکر، یہ سب چمک دمک، اور یہ سب جو علم کے نام پر بے علمی ہے، اور کہ یہ علم کے نام پر جہالت ہے، اور یہ سب کچھ جو ان کا چمکتا ہوا تہذیب کا ایک تناظر ہے ہمارے سامنے، یہ سب کچھ جہنم واصل ہونے والا ہے۔ جتنا زیادہ ہو جائے، جتنا چمک جائے دنیا میں، آخر کار اس کا انجام ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو مسلمان پھٹے حالوں ہو اور پریشان ہو، پریشان حال ہو، پیر میں اس کے جوتی نہ ہو، کھانے کو اس کے پاس نہ ہو، اس کا حال برا ہو، پوری دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، مگر وہ اگر توحید والا ہے، ایمان والا ہے، اللہ کے راستے کا سپاہی ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ کئی گنا بہتر ہے اس سے جو کہ بہت عیش میں اور ناز و نخروں میں رہنے والے کافر ہیں۔ تو اسلام کا بدل کچھ اور نہیں ہو سکتا، دنیا کی ترقی اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کی کامیابی کے بالمقابل۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی ہے اس واقعے میں جس میں کہ دو گروہ آمنے سامنے ہو گئے، ٹکرا گئے تھے، آ گئے تھے۔ واقعہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ تھا جو لڑتا تھا اللہ کے راستے میں، واخری کافرۃ، اور دوسرا وہ تھا جو کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان دیکھتے تھے ان کو اپنے سے تعداد میں دگنا،
یعنی ایسا نظر آتا تھا کہ وہ دگنے ہیں، اور یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ دگنے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی نصرت فرمائی مسلمانوں کی اور ان کو غالب کر دیا۔ کئی طرح سے اس فقرے کا ترجمہ کیا گیا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو کہ وہ ان سے دگنے ہیں تعداد میں، دگنے تگنے تھے، یہ 313 تھے اور وہ کافی سارے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ جو دیکھ رہے تھے حقیقت تھی، مگر اللہ کی نصرت غالب رہی۔ اور دوسرا یہ ترجمہ بھی کیا گیا کہ جو مسلمان دیکھ رہے تھے وہ اصل میں ان کی یعنی کافروں کی طاقت کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی طاقت ہے جو نصرت ہے، اور یہ اصل میں غالب آنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ کافروں کی عددی طاقت یا ان کی ظاہری طاقت وہ کام آنے والی نہیں ہے، یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، یہ تو آنکھوں کو نظر آنے والی چیز ہے۔ رأی العین آنکھوں کو دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، آنکھوں کو نظر آنے والی چیز ہے، حقیقت اللہ کی نصرت ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے یعنی تقویت پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے، یعنی اللہ کی نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ اس واقعے میں یعنی واقعہ بدر میں اور مسلمانوں کی فتح میں بڑا عبرت کا سامان ہے اہل بصیرت کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت شہوت کی یعنی عورتوں کے ساتھ جو خواہش ہے ان کی، من النساء والبنین، اور بیٹوں کی محبت ان کے دلوں میں کھپا دی گئی، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے، ڈھیروں خزانے اس کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ کس چیز کے خزانے؟ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے جو بہت تیز دوڑتے تھے، یا شاہی خزانے کے گھوڑے ہوتے تھے، شاہی استبل کے گھوڑے ہوتے تھے، ان پر ایک خاص نشان لگایا جاتا تھا، تو کہا کہ یہ جو نشان زدہ گھوڑے ہیں، بڑی طرح طرح کی آج کہیے کہ گاڑیاں ہیں اور بڑے قیمتی ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، والانعام اور چوپائے، والحرث، اسی طرح سے کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ ان کی محبت تو دل میں ڈالی گئی ہے اس لیے کہ طبعاً یہ چیزیں محبوب ہیں انسان کو، مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی برتنے کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں اس چیز کو جسے استعمال کر کر پھینک دیا جائے، جیسے عورتیں کپڑا صاف یعنی برتن صاف کرنے کے لیے اس کپڑے کو استعمال کرتی ہیں اور پھر جب وہ خراب ہو جائے تو اسے پھینک دیتی ہیں، اسے متاع کہتے ہیں، ایک دفعہ استعمال کی چیز، یعنی جو بعد میں ضائع ہونے والی ہے۔ تو دنیا کا سامان بھی اسی طرح کا، ایک شخص استعمال کرے گا دنیا سے چلا جائے گا، وہ پیچھے رہ جائے گی چیز۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی آخرت کی نعمتوں کے بالمقابل یہ ساری فہرست جو گنوائی گئی کہ عورتیں، بیٹے، جمع کیا ہوا خزانہ سونا و چاندی کا، اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب کچھ ہیچ ہے۔ آج آپ اپنے اعتبار سے سوچ لیجئے، چلتا ہوا کاروبار، برانڈڈ گاڑیاں نئے ماڈل کی، اور اسی طرح سے بینک بیلنس، اور اسی طرح سے بہت کچھ، یہ سب کچھ جو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے کام کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے بالمقابل، جہاں لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس اہل ایمان کے لیے جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قل کہہ دیجئے اونبئکم، کیا میں تمہیں باخبر کروں، بخیر من ذالک، ان ساری چیزوں سے بہتر کیا ہے وہ بتلاؤں، للذین اتقوا، ان کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں کی نعمتیں بتایا کہ چھن جائیں گی، ختم ہونے والی ہیں، وہاں کی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب عقل مند آدمی فیصلہ کر لے کہ اسے باقی چاہیے یا فانی۔ وازواج مطہرات، یہاں بھی ازواج ہیں، وہاں بھی ازواج دی، وہ پاکیزہ ہوگی، ہر طرح کے عیب سے پاک ہوں گی، ہر طرح کے ناپاکی سے پاک ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، یہ تو سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے اس کو جنت مل جاتی ہے، اس کو یہ سارے ناز و نام آخرت میں مل جائیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، جاننے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دیجئے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ ہے اصل میں حقیقت کے پہچاننے والے، الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، حکم بجا لانے والے، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی قنوت کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور مغفرت طلب کرنے والے ہیں صبح دم، سحری کے موقع پر۔ یہ صبح کا وقت جو ہے یہ خاص استغفار کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یعنی جو سحری کا وقت کہیے یا تہجد کا وقت کہیے، عام حالات میں تہجد کا وقت، آخری
جو پہر ہے آخری پاؤ بنتا ہے رات کا. اگر آپ کل رات کو جو مغرب سے شروع ہوتی ہے اسے 3 ثلث میں تقسیم کر لیں تو اس کا جو آخری پاؤ بنتا ہے, آخری 1/3 بنتا ہے, یہ وہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. یہ موقع ایسا ہے کہ اس پر استغفار کیا جائے. اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں, اپنی رحمتوں کو نچھاور فرماتے ہیں, آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا کہ مجھ سے بخش دیں, کوئی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی کوئی مراد پوری کروانا چاہتا ہو کہ ہم اسے عطا فرما دیں. تو اس موقع پر جو تہجد کی نماز پڑھی جائے, جو دعائیں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں, اس سے بہت بلندی درجات حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ کہ مغفرت کے لیے بھی بہت کارگر وقت ہے. والمستغفرین بالاسحار, صبح دم یہ مغفرت مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ کے حضور. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا, یہ جو آیات ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ وہ جو نجران کا وفد آیا تھا انہوں نے اپنی علامات جو ان کے پاس کتابوں میں نبی آخر الزماں کی موجود تھیں وہ جوڑ کر پوری دیکھ لی تھیں. پھر ایک سوال کیا, کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں, یعنی ان پر اور حجت تمام کر دی گئی. جو سوال وہ کر رہے تھے ان کو جواب مل گیا اور ان کے لیے بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت تورات میں اور انجیل میں دی گئی تھی. اور وہ اس آیت میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اہل علم کے لیے. انداز دیکھیے, شہید اللہ, اللہ گواہی دیتا ہے, انہ لا الہ الا ہوا, کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے, والملائکۃ, اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید پر, واولو العلم قائما بالقسط, اور اہل حق علماء علم والے جو حق پر قائم رہنے والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید پر. آیت کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا, اور اسی طرح قائما بالقسط یعنی یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بھی مانی گئی کہ اللہ حق کو قائم رکھنے والا ہے. اور یہ اگر صفت مانی جائے علماء کی, اولو العلم کی, تو اس کا مطلب جو اہل حق علماء ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اب دیکھیے گواہی اللہ نے دی کس چیز کی؟ جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے وہ توحید ہے. پھر اس کے بعد کس کو گواہ ٹھہرایا؟ فرشتوں کو, جو اپنے علم شہود سے یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں. ان کے لیے اللہ کی توحید آنکھوں سے دیکھا ہوا ماجرا ہے, وہ اللہ کے حضور موجود رہتے ہیں, تخت کو تھامنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو یہ علم دین کی بنیاد پر, علم شہود نہیں ہے, وہ دیکھا ہوا نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے علم کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں, وہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے علماء ہیں. ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ کی توحید پر یہ گواہ بنائے گئے ہیں. اولو العلم قائما بالقسط, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم کی فضیلت کو سمجھنے والا بنائے. واقعہ یہ ہے کہ سروہ ارضی پر اس سے بڑھ کر کوئی چیز افضل نہیں ہے. حقوق العلم کے نام سے کتابچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتبہ پر دستیاب ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے جو بھی تعلیم کے ذرائع ہمیں دستیاب ہوں اسے اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز جو منصوبے تعلیمی اگلے سال کے ہیں وہ عنقریب یہاں پر مشتہر بھی کر دیے جائیں گے. کوئی شخص حصول علم سے فارغ نہ رہے, زندگی کے جس مرحلے پر ہیں اور آپ کو جو وقت دستیاب ہے, جتنا دستیاب ہے اتنا حصول علم میں صرف کریں, تاکہ روز قیامت جب اٹھائے جائیں تو علماء طلباء کے مجمع میں اٹھائے جائیں. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی. انشاءاللہ العزیز بہت سی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے اور بہت سی فضیلتوں کا بھی ذریعہ ہے. لا الہ الا ہوا, کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے, العزیز الحکیم, وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین برحق تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب, اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی, الا من بعد ما جاءہم العلم, بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی جو نجران کا وفد آیا تھا ان کے پاس صحیح علم ان کے سامنے ظاہر کر دیا گیا, پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. کس بنیاد پر؟ بغیم بینہم, ضد اور حسد کرتے ہوئے, جو ان کو مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ حسد کی بنیاد پر, تکبر کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ, جو کوئی کفر کرے اللہ کی آیات کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تو بلا شبہ اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے, یعنی جلد ان کا حساب محاسبہ ہو جائے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں, فَقُلْ, تو آپ کہہ دیجئے, أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ کے حضور, میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے حضور, میں نے تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دیا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي, اور یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے جو میری اتباع کرنے والے ہیں. کون ہیں وہ؟ صحابہ اکرام. پھر ان کی فضیلت آ گئی. سب سے پہلے یہ کام کرنے والے صحابہ اکرام ہیں, اور پھر بعد میں پوری امت مسلمہ جو اپنی مرضی کو قربان کرتی ہے اللہ کی مرضی میں, جو اپنے آپ کو جھکا دیتی ہے اللہ کے حضور. اسلمت وجہیہ, میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ, للہ, اللہ کے لیے. ومن اتبعنی, اور انہوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا. وقل, اور کہہ دیجئے, للذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی, والامیین, اور ان پڑھ لوگوں کو بھی. اوت الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں, امیین سے مراد مشرکین عرب ہیں. اسلمتم, یعنی ان سے سوال کیجئے, کیا تم اسلام لاتے ہو؟
کیا تم مسلمان ہوتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کر دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے، پیغام پہنچانا آپ کے ذمے ہے، منوانا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، یعنی اللہ پھر ان سے نمٹ لے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کا ناحق۔ قتل نبی تو ہوتا ہی ناحق ہے، مگر یہ لوگ جانتے تھے کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ بغیر حق وہ قتل کرتے رہے۔ کن کا قتل کرتے رہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کا، بنی اسرائیل والے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان کو شہید کیا۔ روح المانی میں ایک روایت ابن ابی حاتم کے واسطے سے لکھی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے بات کہ بنی اسرائیل میں 43 انبیاء کو ایک وقت میں قتل کیا گیا، ایک وقت میں ایک ساتھ 43 انبیاء کو قتل کیا گیا، اور ان کی نصیحت کے لیے، یعنی جو قتل کرنے والے تھے ان کو سمجھانے کے لیے 170 جو اس قوم کے بڑے نیک لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور وہ سامنے آئے، اسی دن ان سب کا بھی کام تمام کر دیا گیا۔ اتنے سخت مجرم ہیں، اتنے سخت مجرم، یعنی اللہ کی رحمت کا ایک طرف اندازہ کیجئے کہ 40 سے اوپر ان کے پاس انبیاء ایک ساتھ موجود ہیں، ایک وقت میں موجود ہیں، اور ان کی شرارت کا اندازہ کیجئے کہ ایک ساتھ ان کو قتل کیا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں جس طرح سے امت مسلمہ میں اولیاء ہوئے، ایسے وہاں انبیاء ہوئے، کثرت کے ساتھ، ایک ایک وقت میں کثرت کے ساتھ۔ ان میں سے جس کو منتخب کر کر رسول بنا دیا، بقیہ انبیاء اس کے تابع ہوئے، اس کیفیت کے ساتھ وہاں پر انبیاء موجود تھے، مگر یہ اتنے شریر لوگ تھے کہ قتل انبیاء کے مستقل مجرم بنے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو، اور اسی طرح رسولوں کو بھی قتل کیا۔ یعنی یہ سمجھنا کہ رسول قتل نہیں کیے گئے، یہ غلط فہمی ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور وہ قتل کر دیتے تھے ہر اس آدمی کو جو ان کو حکم دیتا تھا انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی غیر نبی بھی جو حق کی دعوت لے کر کھڑے ہو اس کو مار دیتے تھے۔ جیسے کہ امت مسلمہ میں جو حق گو علماء ہیں ان کو کثرت کے ساتھ شہید کیا جاتا، آج بھی کیا جا رہا ہے۔ آج کیا واقع نہیں کہ ایک دن میں اسی روئے ارضی پر ایک ملک جو اپنا ایک تعارف اسلام کے اعتبار سے رکھتا تھا، اس نے ایک دن میں 81 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کون لوگ تھے؟ کس وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا؟ کس وجہ سے وہ نظر بند تھے؟ کس وجہ سے انہیں غائب کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ تھے جو حق گوئی کی پاداش میں بند کیے گئے تھے، اور بدقسمتی سے ان کو ایک ساتھ یعنی جمع کر کر، اور اس کے بعد ان پر جو ہے وہ اس طرح سے ظلم ڈھانا کہ ایک دن میں ان سب کو شہید کر دیا جائے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، کہاں سے کس کس کو کس کس جگہ سے غائب کر دیا گیا۔ ایک جانب حرم کے متولی بنتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے اس قدر ظلم ڈھاتے ہیں حق گو لوگوں کے اوپر، جو لوگ ان سے حق بات کہتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات کہ ایک عالم، جو بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ لکھ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ باہم اتحاد سے رہیں، اور جو ہے وہ اس موقع پر جنگ ہونے کا خطرہ تھا دو مسلمان ممالک پر، تو اتحاد کی دعوت دی، ان کو اٹھا لیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، لوگوں میں سے، من الناس، جو قسط کا یعنی عدل کا انہیں حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری کیا ہے؟ تنزن کہا جا رہا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے ان کے مابین۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ جب سارے دلائل واضح کر دیے گئے تو نجران کا وفد وہ انکاری تھا، پھر اس کے ساتھ مباہلہ ہوا ہے، اس کا تذکرہ آگے آتا ہے، تو کہا کہ یہ دلائل سن لینے کے بعد بھی اعراض کرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ قالو، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، یعنی جس چیز کو انہوں نے دین بنایا ہوا ہے، ما کانوا یفترون، وہ ساری باتیں جو یہ گھڑ کر رکھتے ہیں۔
عقائد تو ان کے پاس صحیح ہے نہیں، آخرت کا علم ان کے پاس خراب ہو چکا اور کتاب میں تحریف ہو چکی، تو اپنی خواہشات ہیں، افطرا ہے جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے، اسی کو انہوں نے دین بنایا ہوا ہے اور اسی چیز نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو کیا حال ہوگا اس روز جس روز کے ہم انہیں جمع کریں گے، کیا کیفیت ہوگی، لِيَوْمٍ، اس دن لا ریب فیہ، جس کے آنے میں اور جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس، اور بدلے میں دے دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اللہم اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، یا اللہ کے معنی میں یہ جو میم ہے نا، یہ یا کے بدل میں ہے، اللہم یعنی اے اللہ، یا اللہ، مالک الملک، اے مالک بادشاہی کے، تمام بادشاہت کے، تمام قدرت کے سرچشمے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو تل ملکہ، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، من تشا، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشا، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، مفسرین نے لکھا کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی اور چٹان دو ٹکڑے ہو گئی اور اس سے جو ہے وہ ایک چنگاری سی نکلی، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری امت کو قیصر و کسریٰ کے خزانے دے دیے گئے۔ اچھا، یہ بات جب کفار نے سنی، منافقین نے سنی، تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، شور شرابہ، کہ دیکھو ایک طرف تو حال یہ ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہر طرف سے دشمن چڑھایا ہے، اور قضائے حاجت تک کے لیے تو ان کے پاس فرصت اور وقت اور حفاظت امن ہے نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی 2 سپر پاورز قیصر و کسریٰ، اس کے خزانے میرے امتیوں کو دے دیے گئے۔ تو اس موقع پر جب منافقین نے مذاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا، تو اللہ نے مسلمانوں کے، صادق الایمان مسلمانوں کی دل کی ڈھارس کے لیے عظیم الشان آیت نازل فرمائی، قل کہہ دیجئے اللہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ملک کا حقیقی بادشاہی کا، بادشاہت کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں کل کی کل خیر ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو داخل کرتا ہے، یعنی اللہ آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ سردیوں اور گرمیوں میں جو فرق پڑ جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اس کو داخل کرنے سے دن کو داخل کرنے سے تعبیر کیا، دن بڑے ہو جاتے ہیں تو رات کو دن میں داخل کرنے سے تعبیر کیا، اور اسی طرح سے اور مرادیں بھی لی گئیں اس سے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ انڈا بے حس ہے یا ساکت و ساکن ہے، اس سے چوزہ برآمد ہو جاتا ہے، زمین ساکن ہے، اس سے فصل برآمد ہو جاتی ہے، یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اور معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی عالم کے ہاں یعنی زندہ کے ہاں جاہل کا پیدا ہو جانا، اس کی اولاد اس کے طریقے پر نہ ہو، اور ایسا بھی کہ کسی مومن کے ہاں کافر کا پیدا ہو جانا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ایمان میں ان کے ساتھ نہیں آئی، جو غرق کر دی گئی، اور کہیں جو ہے کسی ایسے شخص کی کہ جو دین پر نہیں ہے، اس کے ہاں کسی اللہ والے کا پیدا ہو جانا، آزر کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ہو جانا، کہ آزر وہ ایمان والا نہیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ابو الانبیاء بنا دیا گیا۔ تو زندہ اور مردہ، مردہ اور زندہ، یعنی زندہ سے مردہ کا نکالنا، مردہ سے زندہ کا نکالنا۔ فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور جسے آپ چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جائز نہیں ہے مومنین کے لیے کہ وہ کافروں کو دوست بنائے مومنوں کو چھوڑ کر۔ دوست بنانے سے مراد کیا؟ اولیاء کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ولی بنائے اپنا۔ ولی کا مطلب ہے جس سے ولایت کا تعلق، دلی تعلق ہو، اس کو موالات کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں یہ موالات جائز نہیں ہے کسی مومن کی کافر کے ساتھ۔ مسلمان کا دلی دوست یعنی اس کے طریقے پر راضی ہو، اس کے ساتھ وہ اپنا دل لگائے، اس معنی میں کہ دل سے اس پر راضی ہو، تو یہ صرف مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی تعلق جائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک تعلق ہے جس کو مواسات کہتے ہیں۔ مواسات کا مطلب ہے خیر خواہی کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، ضرورت میں اس کی امداد کر دینا، تو یہ مسلمان کے ساتھ تو بد اولا ہونا چاہیے بطریق اولا، کافر کے ساتھ بھی جائز ہے ہمدردی اور خیر خواہی۔ ہاں فرض جو زکوٰۃ ہے وہ اس کو نہیں دے سکتے، نفلی صدقات میں سے اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مدارات ہے، اچھی طرح سے ملنا اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، تو یہ مسلمان کافر دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ معاملات ہیں، معاملات کا مطلب یہ ہے خرید و فروخت، لین دین، تو یہ بھی کافر کے ساتھ جائز ہے بعض شرائط کے ساتھ۔ اگر وہ معاملہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر کرنا جائز نہیں، ورنہ خرید و فروخت کافر کے ساتھ جائز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
جو زندیق ہوں اور مرتد ہوں ان کے ساتھ بھی جائز ہو گیا. ایک ہے کافر اصلی جو اپنی ذات میں کافر ہے، سادہ کافر ہے. ایک ہے زندیق جیسے کہ قادیانی ہے. قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ صرف سادے کافر نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے نکل کر یعنی اسلام سے نکل کر مرتد ہوئے اور اپنے کفر کو اسلام کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کا حکم علیحدہ ہے، یہ زندیق ہیں. اور زندیق کا حکم یہ ہے کہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ختم کرے، ان کے زندہ رہنے کا حق ان کو حاصل نہیں ہے. اور اگر یہ مر رہے ہوں تو ان کو بچانا بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. مر رہے ہوں تو ان کے مرنے دیا جائے، ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. حتیٰ اور اسی طرح سے ان سے تجارت بھی جائز نہیں ہے، ان سے خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. ان کا مال خریدنا، ان کے ساتھ امداد کرنا، ان کے پڑوس میں رہنا، ان کے سارے حقوق جو کسی کافر کے ہوتے وہ بھی ساقط ہو جاتے ہیں. مسلمان کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، پھر کافر کے بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہیں. پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور وہ حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، مگر زندیق کے حقوق نہیں ہیں. مر رہا ہو تو اس کو پانی پلانا بھی درست نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے اس کے حال پہ کہ مر جائے. تو سوچنا چاہیے کتنی بڑی گمراہی ہے جس میں یہ بدبخت گروہ مبتلا ہو گیا. اور ان سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی امت کو بچانا، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. ابھی قریب کی بات ہے، کوئی ساتھی بتلا رہے تھے کہ ان کا کوئی قریبی ساتھی جو بچپن سے ساتھ تھا اور گلی محلے کا اس کے ساتھ ساتھ تھا، وہ جو ہے وہ ان لوگوں کے فتنے میں آ گیا. تو ان سے بچنا، اور جو لوگ ان سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں یعنی ختم نبوت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آگے بڑھ کر اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، خود بھی چوکنا رہنا چاہیے، اوروں کو بھی متوجہ کرتے رہنا چاہیے. کسی درجے میں بھی ان سے ہمدردی کا شائبہ بھی آپ کے دل میں نہ آنے پائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کافروں کو دوست بنائے مومنین اہل ایمان. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو پھر اس کا کوئی تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں سوائے اس کے کہ تم ان کافروں سے کچھ بچنا چاہو، یعنی ان سے بچنے کے لیے کچھ ظاہری صورت ایسی اختیار کر لو. یہ بھی بات کن کافروں کی ہو رہی ہے؟ زندگی کی بات نہیں ہو رہی، سادے کافروں کی، جو کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یا کہیں کافروں کی شان و شوکت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، وہاں جو مسلمان رہتے ہیں تو وہ زبان سے کوئی ایسی بات کہہ کر اپنے لیے کوئی سہولت کا سامان کر لیں جس سے کوئی صریح کفر نہ ہوتا ہو اور اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کہتے ہو، ہاں مگر وہاں ان کے لیے امن ہو جائے. اس کو کہتے ہیں تقیہ. اور یہ تقیہ ان معنی میں اس کے بارے میں واضح کیا گیا. ایک گروہ ہے نا جو تقیہ کے لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتا ہے، اور ہر طرح کی بے دینی کو اس لفظ کے ساتھ وہ اپنے لیے جائز رکھ لیتے ہیں، اپنے باطل عقیدے کو چھپانا جائز رکھ لیتے ہیں. وہ معنی یہاں پر نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقا کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے فوری طور پر رد عمل کا اظہار نہ کیا جائے. یہی معنی ہے جو مفسرین نے اس کے درج کیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، یعنی تمہیں خبردار کرتا ہے کہ دیکھو دین کے خلاف کوئی کام نہ کرنا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. قل کہہ دیجئے ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو گے، یا علمہ اللہ، تو اللہ اسے جانتا ہے. یعنی ایمان ہے سینے میں یا کفر ہے، اللہ واقف ہے. وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، وہ دن کہ جس دن پائے گا ہر شخص، ہر نفس، جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر. محضرہ اس کے سامنے حاضر کیا ہوا. وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی، تودو، تو وہ چاہے گا، یعنی برائی کرنے والا یہ چاہے گا، آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ اس کے اس برے انجام اور اس شخص کے یعنی برا کرنے والے کے مابین ایک درمیان میں فاصلہ ہو جائے بہت لمبا، مسافت آ جائے درمیان میں بہت لمبی، یعنی وہ دیکھ نہ سکے اپنے برے انجام کو، وہ یہ چاہے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر خوب شفقت فرمانے والے ہیں، خوب رحم اور عنایت فرمانے والے ہیں. قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اے مسلمانوں میری اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. دیکھیے محبت اللہ سے کرتے ہو تو پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہے. یہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت یکجا ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنے اس دعوے محبت میں سچے ہو. پہلے ذکر آ گیا تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. تو اب اس ایمان، اس محبت کا
کی آزمائش یہ ہے، اس کا امتحان یہ ہے کہ اب تم اتباع کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، انعام کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے، یعنی محبت اللہ سے تھی، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انعام یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تک جانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، سنتوں کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، سنتوں کے نور سے اپنے ظاہر باطن، اپنے گھر ماحول کو منور کرنا چاہیے، ہر چھوٹی سی چھوٹی سنت کو ہم سیکھیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ وہ ذات ہیں، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبوب ہے، تو اب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی محبوب کے طریقوں کی اتباع کرو تاکہ تم بھی محبوب ہو جاؤ، یعنی اللہ کو تو محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب محبوب کی جتنی ادائیں کوئی اختیار کر لے گا اتنا وہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا، تو اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر ان کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ واللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، اگر تم منہ پھیرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور حضرت عمران یعنی جو حضرت مریم کے والد تھے ان کی اولاد کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ آل کی مطلب کے معنی میں آل حقیقی یعنی جو اولاد نسبی ہے وہ بھی داخل ہیں، اور ان کے طریقے پر چلنے والے بھی آل کہلاتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے، یعنی ایک دوسرے میں سے ہیں، اور ایک معنی اس کے یہ بھی کیے گئے کہ ان کا آپس میں طریقہ ملتا جلتا تھا، ان کا آپس میں، حضرت قتادہ سے معنی منقول ہے کہ ان کا اخلاص اور ان کا دین پر عمل کرنے کا طریقہ ایک جیسا تھا۔ کن کا؟ یہ سارے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ذکر کیا کہ ان سب کا طریقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ذکر کیا، ان سب کا طریقہ اخلاص ایک جیسا تھا، یعنی اللہ کی بندگی میں یہ خالص تھے۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یقص کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا سے مراد یہ ہے کہ پہلے کوئی مخلوق موجود تھی جن میں سے چن لیا، اور ڈارونزم کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ اس کی مشابہت قائم کرتی، اس آیت سے ایسی کوئی بات نہیں نکلتی، جبکہ یہاں وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے جیسے چن لیا حضرت آدم کو ویسے ہی نوح کو بھی چنا، ابراہیم کو بھی، اور آل عمران کو بھی، تو ان سب کے چننے کے لیے پھر ماننا پڑے گا کہ ان سب کا کہیں سے انتخاب ہوا تھا نعوذ باللہ، اور پھر ان کو انسان بنا دیا گیا۔ غلط فہمی اور غلط باتیں ہیں، ایسے فلسفوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق باقاعدہ ہوئی، یعنی مٹی سے ان کو تخلیق کیا گیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ایسی مٹی سے جو زمین کے مختلف گوشوں سے جمع کی گئی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، بنی آدم جو اولاد آدم ہے وہ اسی مٹی کی مانند پھر ہوتے چلے گئے، جاء منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک والسہل والحزن والخبیث والطیب، ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح مٹی کی قسمیں ایسی لوگوں کی قسمیں ہیں۔ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، پہلے کوئی مخلوق موجود نہیں تھی، نہ وہ بندر تھا، نہ وہ کوئی اور چیز تھی، نہ کسی اور قسم کی اسپیشی تھی، بلکہ ایک مٹی سے ہیولہ بنایا گیا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی، اور اس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پھونک ڈالی، اور اس کے ذریعے سے وہ روح کا نفخہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان تخلیق پا گئے۔ فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس قالت امرات عمران، اس قالت امرات عمران، اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، یعنی حضرت مریم کی والدہ جن کا نام آتا ہے روایات میں کہ حنہ بنت خافوزہ یا فاخوزہ ان کا نام تھا، اور ہوا یہ کہ ان کے والد یعنی حضرت عمران جو ہیں وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور یہ خاتون بانج تھیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے جو لاولد تھی، بانج نہیں لاولد تھی، انہوں نے پھر دعا کی اللہ سے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جو اولاد آپ دیں گے وہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ افراد کو بھی وقف کر دیا جائے، تو اور اس دوران ان کو پھر یہ انہوں نے منت مانی تھی، اور ہوا یہ کہ جب ولادت ہوئی ہے حضرت مریم سلام علیہا کی، اس سے پہلے ان کے والد یعنی عمران جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کفالت کی ہے ان کی یعنی ان کے خالو نے حضرت زکریا نے، ان کا بھی تذکرہ آگے آتا ہے، یعنی حضرت
حنا کی جو بہن تھیں وہ حضرت زکریا کی زوجہ تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہوئے، اور وہ زمانے میں وہاں پر ایک بڑے معلم کے طور پر اور بڑے متولی کے طور پر بیت المقدس میں حضرت زکریا موجود تھے۔ فرمایا کہ اس قالت امرات عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، میں نے نظر مانی ہے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے کہ وہ آزاد کیا ہوا ہے، یعنی آپ کے کام آپ کے دین کے لیے وقف کیا گیا ہے، بیت المقدس کے لیے اس کو آزاد کر دیا گیا، فتقبل منی، مجھ سے قبول کر لیجئے اس کو، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتھا، اور جب انہوں نے جن دیا اس کو، یعنی اولاد ہو گئی، ولادت ہو گئی، قالت، تو کہنے لگی ربی انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میں نے تو ایک بچی جنی ہے۔ پہلے خیال یہ تھا کہ شاید لڑکا ہوگا تو اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے اور اسی طرح سے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، مگر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ واللہ عالم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا تھا بما وضعت، جو کچھ وہ جننے والی تھی، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہو سکتا کوئی لڑکا اس لڑکی کی مانند۔ حضرت مریم کا بڑا مقام مرتبہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض عورتوں میں کم ہی کامل ہوئی ہیں، مگر ان میں سے مریم کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ حضرت مریم سلام علیہا ان کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، یعنی عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ہاں یہ ولیہ کی حیثیت رکھتی تھی، ایک ولی تھی، اور ان کے ہاتھوں جو ہے وہ کرامت کا ظہور بھی ہوا، آگے ذکر آتا ہے، اور نبی کی والدہ ہیں، تو یہ بھی بڑا اعزاز ہے، اللہ نے عورتوں کو یہ اعزاز عطا کیا کہ انہی کی اولادوں میں نبی ہوئے۔ ولیس الذکر کالانثی، کوئی دنیا کا لڑکا اس لڑکی کی مانند کیسے ہو سکتا ہے۔ وانی سمیتھا مریم، اور فرمایا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اب ان کی والدہ کہنے لگیں کہ میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، جو حضرت مریم کے ہاں اولاد ہو ان کو بھی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے بالمقابل۔ یہ بات ذکر ہو چکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر وہ جو لمت الشیطان ہے وہ نہ ہو سکا، یہ بھی اس پناہ میں دینے کا نتیجہ تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین یقول اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ اعیذکما، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کامل کلمات کی وساطت سے، من کل شیطان و حامت، ہر شیطان مردود، شیطان خطرناک، اس کے شر کے بالمقابل، ومن کل عین لامہ، اور ہر لگ جانے والی نظر کے بالمقابل، ویقول ہاکذا کان ابراہیم یعوذ اسحاق و اسماعیل، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہی الفاظ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو اسحاق و اسماعیل کو بھی اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کریں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر جو باب باندھتے ہیں اس کا عنوان ہے کہ باب ما جاء فی الرقیۃ من العین، یہ ایک ایسا رقیہ ہے، یعنی ایسا دم ہے جس کے ذریعے سے نظر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے سے جب بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیں گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، اور نظر کا لگ جانا برحق ہے، لگ جایا کرتی ہے۔ فرمایا کہ فتقبلها ربها، تو ان کے رب نے اسے قبول کیا، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور ان کی پرورش کی بہت اچھی طرح، یعنی ان کو روحانی اور جسمانی صلاحیتوں سے نوازا، وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت کی حضرت زکریا حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا رضی اللہ رحیم، حضرت زکریا علیہ السلام جتنی مرتبہ، ہر مرتبہ جب بھی داخل ہوتے تھے حجرے میں، ایک محراب تھا جہاں حضرت مریم رہتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پاتے رزق۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ بے موسم کے پھل، مفسرین نے لکھا، ایسی چیزیں جو وہاں پر کھانے پینے کی آتی تھی، بغیر سبب و اسباب کے پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ کرامت اولیاء کی ایک دلیل ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھوں بھی خرق عادت کا پیش آنا، اور عام چیزیں جو عادی ہیں ان سے ہٹ کر کچھ چیزوں کا پیش آ جانا، اس کی ایک دلیل ہے۔ قال، تو وہاں حضرت زکریا نے سوال کیا، قال یا مریم، اے مریم، ان لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے بے موسم کے پھل آتے ہیں؟ قالت، تو حضرت مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، ہاں اس مقام پر
حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں تھی اور عمر بہت ہو چکی تھی اور ان کی زوجہ بانج تھیں، تو ان کو خیال ہوا کہ جب بے موسم کے یعنی بغیر اسباب کے پھل مریم کو مل سکتے ہیں تو یہ قبولیت کا موقع اور مقام ہے، کیوں نہ میں یہاں دعا کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالی بغیر اسباب کے یعنی یہ کہ میرے بڑھاپے کے باوجود اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد نصیب فرما دیں. اور یہ تذکرہ آگے چل کر سورہ مریم میں بھی آتا ہے کہ انہیں اولاد کی خواہش کیوں تھی، تاکہ ان کے طریقے کو یعنی ان کے دینی کام کو آگے لے کر چلنے والا کوئی موجود ہو. انہیں اپنے ارد گرد کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو اس خیر کے کام کو آگے بڑھائے، تو انہیں دعا کی کہ اللہ کوئی مجھے اچھا وارث عطا فرمائیے. ہنالک دعا زکریا ربہ. یہاں سے یہ بھی استدلال کیا علماء نے کہ خیر کے مواقعوں پر جہاں اللہ کی کوئی نعمت ظاہر ہوئی ہو، اللہ کی کوئی رحمت جہاں اتری ہو، وہاں پر دعا کی جائے تو قبولیت کا مقام ہے. قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. دعا کی اے اللہ مجھے عطا فرما دیجئے اپنی طرف سے من لدنک بغیر اسباب ظاہری کے ذریۃ طیبۃ ایک پاکیزہ اولاد، ایسی اولاد جو پاکیزہ ہو یعنی نیک سیرت ہو، نیک کردار ہو. انک سمیع الدعاء. بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں. فنادت الملائکہ. تو ان کو فرشتوں نے آواز دی. وہو قائم یصلی فی المحراب. جبکہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے یعنی حضرت زکریا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت دیتے ہیں یعنی آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ. وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عرفی نام تھا کلمۃ اللہ، تو کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کریں گے. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کی تصدیق کرنے والے تھے. حضرت عیسیٰ صاحب رسالت تھے، حضرت یحییٰ صاحب نبوت تھے. وسیدا وحصورا. اور وہ سردار ہوگا یعنی بڑی صلاحیتوں والا ہوگا، وحصورا اور بہت ہی ضبط نفس والا ہوگا. حضرت یحییٰ کی صفت ہوگی کہ ضبط نفس والے ہوں گے. چنانچہ انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی. علماء نے لکھا کہ اگر کسی کو اپنے نفس پر اتنا ضبط ہو کہ وہ حفاظت کر سکتا ہو اپنے اخلاق کی اور پھر وہ شادی نہ کرے اس لیے کہ دین کے کام میں مشغول رہے، تو اس کی اجازت ہے بلا کراہیت. ایسے شخص کا کوارا رہنا درست ہے. ہاں جس کو خطرہ ہو اس بات کا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے اور اس طرح سے گھر کو آباد کرے. اور بہرحال شادی کرنا اس کی افضلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. تو بعض علماء اور بعض اللہ والے ایسے گزرے کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم ہے کہ جو لوگ اس قدر ایک تو اپنے نفس پر اتنے قابو یافتہ اور دوسری طرف یہ کہ اتنے مشغول دین کے کام میں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا. جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شادی نہیں کی، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شادی نہیں کی. تو ان حضرات پر بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان پر اعتراض کرنا کہ انہوں نے سنت چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، یہ بات درست نہیں ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی ہے کہ حصوراً وہ عورتوں سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے. وہ نبی من الصالحین. اور نبی ہوں گے وہ صالحین میں سے ہوں گے. قال. حضرت زکریا نے اللہ سے عرض کی رب انا یکون لی غلام. اے اللہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی؟ وقد بلغنی الکبر. جبکہ میں تو بڑھاپے کی انتہاؤں کو پہنچ گیا ہوں. وامراتی عاقر. اور میری بیوی بانجھ ہے. قال. اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا. کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی بغیر اسباب کے دیتا ہے جو چاہتا ہے. قال. حضرت زکریا نے عرض کی رب اجعل لی آیا. اے اللہ میرے لیے کوئی آیت نشانی مقرر کر دیجئے. قال. اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. کہ تمہاری لیے نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے 3 دنوں تک. یعنی جب حمل ٹھہر جائے گا اس کی علامت یہ ہے کہ لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے الا رمزا، سوائے اشاروں کے. یہ علامت ہو جائے گی کہ اب حمل ٹھہر گیا ہے. وذکر ربک. ہاں البتہ ذکر کر سکیں گے. تو فرمایا وذکر ربک، اپنے رب کو یاد کرو کثیرن، کثرت کے ساتھ. وسبح بالعشی والابکار. اور صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو. معلوم ہوا جو خیر کے مواقع ہوں ان مواقعوں پر بھی ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا اور نفلی عبادات کرنا یہ خیر کی بات ہے. ایسے مواقع جس وقت اللہ نے کوئی فتح عطا فرمائی اور کوئی خاص موقع تھا، جیسے خاص مواقع آتے ہیں دینی اعتبار سے اہمیت کے حامل، تو بغیر اس کو سنت سمجھے ہوئے بھی اگر کوئی شخص ذکر کا اہتمام کر لیتا ہے اور اس موقع پر ایسی کوئی حیت اختیار نہیں کرتا جس کو لازم سمجھا جائے تو بہرحال اس کی گنجائش ہے. صبح و شام کی دعاؤں کی فضیلت بھی یہاں سے واضح ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کے راستوں کو اختیار کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.